बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वफाकी काबीना का पहला इजलास आज हुआ है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत। बहुत सारे फ़ैसले हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के जो इजलास है उससे ख़िताब करते हुए भी कहा है कि बड़ा चैलेंजिंग दौर है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना है पाकिस्तान को, और इस काबीना ने मिलकर इस तमाम सूरत हाल से निकालना है। तो मोटिवेशन थी उनकी स्पीच में, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, कहते थे कि नहीं हमने परफॉर्म करना है। और गुज़िश्ता जो 4-5 दिन की एक्टिविटीज़ है उसमें वो ख़ासे फ़ाल भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो आज उसके बाद काबीना के बाद ब्रीफिंग हुई उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो गुफ्तगू की वो मईशत के हवाले से ख़ासी परेशान कुन है। जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने, उसके हवाले से भी मिफ्ता साहब ने कहा कि कितना बर्डन आ रहा है, और इस बात का इशारा दिया कि शायद ये सब्सिडी ख़त्म करनी पड़े। मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनका नाम ECL में शामिल था, आज वो नाम निकाला गया है। IMF से मुज़ाकरात के लिए वो वाशिंगटन जा रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान को लगभग $1 अरब की किस्त मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए किन सख्त शराइत का सामना करना पड़ेगा, उनमें से मुतवक्का तौर पर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का ख़ात्मा है वो भी एक शामिल हो सकता है। साथ साथ इमरान खान साहब एक बड़े पावर शो की तैयारी कर रहे हैं लाहौर के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, बिलखुसूस जो पंजाब की लीडरशिप है, वो खासी फ़ाल है और ख़ासे एक्टिव हैं। और उनका कहना यह है कि कल जो लाहौर का जलसा होगा वो इमरान खान साहब की गुज़िश्ता 2 जलसे जो थे, यानी पेशावर का जलसा और कराची का जलसा जो हुकूमत जाने के बाद उन्होंने किया है, वो कहते हैं जी इसका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के हवाले से अदालत ने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए। कहा है कि जी 3 साल की जो भी तोहफे आए हैं, जो चीज़ें आई हैं, उसका हिसाब होना चाहिए, उसकी तफसीलात दे। ये क्या तरीका है कि आप जो है वो ले जाते हैं, जिनके घरों में चीज़ें चली गई हैं वो भी वापस लेके आएंगे। तो ये मामला कितने में तोहफ़ा जो है वो ख़रीदा गया और उसके बाद वो कितने में फ़रोख्त हुआ, क्या हुआ, ये मामला भी अब लगता है कि मंजर आम पर आ जाएगा। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब की जो दरख्वास्त है हल्फ लेने से मुताल्लिक, उसकी समाअत भी होनी है। नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने की जो शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त थी, जो काफ़ी अरसे से ज़ेर इल्तिवा थी, वो भी समाअत हो रही है। साथ साथ परवेज़ इलाही साहब जो है, उन्होंने ये जो मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने वोट नहीं दिया था परवेज़ इलाही साहब को, उनके हवाले से रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। जो पावर प्लांट्स हैं, आज मिफ्ता साहब ने यह भी बताया कि लगभग 550 मेगावाट के जो पावर प्लांट्स हैं वो सिर्फ इस वजह से बंद हैं कि वो वहाँ पे जो फ्यूल है वो नहीं है, या कोल जो है नहीं है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स बंद हैं। और उसका नुकसान ये हो रहा है कि मुल्क में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, स्पेशली देहाती जो देही इलाके हैं वहाँ पर। आज के प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है अदालत में, इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहरामंद साहब, और मुझे ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, पहले तो ये असद उमर साहब ने आज इंट्रा कोर्ट एक अपील फ़ाइल की है, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि इस पर असर पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पे? देखा जी, असद उमर साहब ने पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में एक अहम पिटीशन दाखिल कराई थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला लिखा उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मजीद बाइख्तियार करते हुए ये कहा कि आप अपने 30 दिन के अंदर अंदर आप इस केस को आप जो है डिस्पोज ऑफ करें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमें ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब अपने अगर ये फॉरेन फंडिंग जो ममनुआ फॉरेन फंडिंग अगर साबित हो जाती है तो फिर पार्टी के चेयरमैन और पार्टी जो है वो मुतासर होने का खदशा पाया जाता है। और साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये ममनुआ फंडिंग साबित हो जाती है तो फिर तो आर्टिकल 17 भी देखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़े इख्तियारात दे दिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि आप हालात को देखें। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि असद उमर साहब जहाँ सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा था। कल अपने पाकिस्तान के जो आनवर मंसूर साहब हैं, साबिक़ डायरेक्टर जनरल,
جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو 3 دن کے لیے آپ ایکسٹینڈ کر دیں، مجھے سپریم کورٹ میں میرے اہم کیسز ہیں۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے ان کو 3 دن کی مہلت دے دی۔ اب یہ 27 تاریخ کو باقاعدہ جو ہے اس کا ایک ہیئرنگ شروع ہو جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ 27، 28، 29 میں 3 دن میں اپنا کیس مکمل کر لوں گا، تو اب اس کے بعد میں ہماری تمام جو ہے ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ تو الیکشن جو انٹرا پاکستان کورٹ میں اب اپیل کا یہی ہوگا انٹرا کہ کورٹ اپیل کا کنور صاحب پھر فرق پڑے گا اب اس کے اوپر؟ یہ الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ رکے گی اس کے نتیجے میں؟ نہیں، اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جناب اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں اپنے کوئی فیصلہ دے دیا جو ان کے پاس اختیارات ہیں، الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، اب جا کے جناب محترم عمران خان کو احساس ہوا کہ جناب فارن فنڈنگ کیس تو بڑا سیریس معاملہ ہے۔ ان کے وزراء نے، ان کے ترجمانوں نے ان کو اندھیرے میں رکھا، ان کے جو آئینی اور قانونی ماہرین نے انہوں نے کہا جی اس کا فارن فنڈنگ کیس کی تو کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تو تب جا کے انہیں یہ احساس ہوا کہ معاملہ بہت سیریس ہے، اور تب انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ مجھے پارٹی سے علیحدہ کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے یا سازش ہو رہی ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن پاکستان میں نے جو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کا بھی نیشنل لیول کا بھی بڑا پیچیدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان اور آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، باقاعدہ رائٹنگ میں دیا ہے، میرے پاس بھی ڈاکومنٹس موجود ہیں، سب کے پاس موجود ہیں، شاید آپ کے پاس بھی پہنچے ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ 65 لاکھ ڈالر جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ کے ضمن میں آتے ہیں، 65 لاکھ جو ہے وہ ڈالر، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تقریباً 10 یا 12 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ بھی ممنوعہ میں آتے ہیں۔ 6 ممالک کا تمام بینکوں کے اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو انہوں نے بھجوا دی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج سے 3-4 مہینے پہلے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہا ہے، ممنوع ثابت ہو گیا۔ انور منصور نے بھی کہہ دیا کہ جناب ممنوعہ فنڈنگ تو ہوئی ہے، تو اب آپ کے پاس تو یہی اختیارات ہیں نا کہ ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ آپ ضبط کر لیں گے۔ تو الیکشن کمیشن نے 3 دفعہ سوال کیا کہ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں، تو جب اس نے تمام بار بار یہ کہا تو کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو فارن فنڈنگ کا ممنوعہ فنڈنگ ضبط کر تو لیں گے، تو ضبط کرنے کی جناب گزارش یہ ہے کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس کا سمبل واپس لے سکتا ہے، سمبل پارٹی کا سمبل واپس لے لیا جائے گا تو پارٹی کی رجسٹریشن جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی سیکشن 215 کے تحت، اور ساتھ ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اشارہ دیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی کے چیئرمین بھی متاثر ہو سکتے ہیں، تو وہ سیکشن 210 ہے جس میں چیئرمین صاحب نے 5 سال تک مسلسل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی رپورٹ پہ یہ لکھا، دستخط کیے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میری پارٹی میں ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے۔ اب اگر ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر چیئرمین صاحب بھی متاثر ہو جائیں گے، جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ 15-20 مئی تک فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے چیمہ صاحب، یہ قمر دلشاد صاحب کا انہوں نے تو قانونی پوزیشن بتائی ہے الیکشن کمیشن کی اور اسلام آباد۔ ایک تو یہ کہ یہ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ فورن فنڈنگ کیس چلے؟ آج پھر ایک انٹرا کورٹ اپیل میں اسد عمر صاحب چلے گئے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ تو سمجھ میں آتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی ساتھ میں کریں، تحقیقات آپ کی بھی کریں، لیکن اس کو بار بار رکوانا اور متعدد بار آپ کی جو ہے وہ ڈیلے کی اپلیکیشنز اور چیزیں، اور کئی دفعہ وکیل بدلنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ کیس لٹکتا رہا ہے۔ تو کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں جس کا اظہار عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کر دیا؟ دیکھیں، خطرہ تو جب بھی آپ کہہ لیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے یو کین سے کہ وہ ناراضگی آپ کے ساتھ ہوگی، تو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ ماشاءاللہ فیصلے بڑی سہولت کاری کے فیصلے ہیں سارے، تو میں نے تو بھگتا ہوا ہے، سچی بات ہے، چیزیں بڑی بدصورت ہیں، چیزیں ہیں وہاں پہ، کوئی انصاف والی بات تو ہے نہیں، قانون والی بات تو ہے نہیں۔ بیسیکلی تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، باقی جا کے ساری عمر جا کے فیصلہ کرتے رہیں، بعد میں وہ نسیم حسن شاہ جیسا بندہ کھڑا ہو کہہ دے گا کہ وہ غلط تھا، وہ قتل تھا، عدالتی قتل تھا، وہ یہ تھا، ہماری بڑی مجبوری تھی، ہماری نوکری کا مسئلہ تھا۔ اتنا ہی کہنا نہیں کسی جج نے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور کیا کہنا ہے کسی نے، ٹھیک ہے، معذرت کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے کسی نے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ سہولت کاری ہے وہ تو شاید یہاں پہ اس سیگمنٹ میں ہے، جہاں پہ پارشل یا ٹوٹل عدالتی اختیارات ہیں، سہولت کاری تو موجود ہے وہاں پہ۔
تو وہاں پہ کسی بھی چیز کو نان سیریس لینا کہ جب آپ سے کچھ لوگ ناراض ہوں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ناراض ہوں، تو وہاں پہ کسی بھی چیز کو غیر سیریس لینا، کسی بھی چیز کے انٹینسٹی کو سمجھنا نہ، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں سیدھا اگر آپ کی 30-40 ارب روپے میں آپ کی حکومت گر جائے، آپ کو ایلیمینیٹ کرنے کی بات ہو جائے، پورا ملک بکنے کو تیار ہو جائے، سہولت کار مطلب اہم لوگ سہولت کار بننے کو تیار ہو جائے، سارے طبقات اکٹھے ہو جائے جو آپس میں لڑتے ہیں، جن لوگوں کا ہمیشہ اپنے آپس میں اختیارات یا جمہوریت کی سربلندی کے لیے بڑے اپوزٹ طبقات ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، تو پھر آپ کو اس کی سیریسنس دیکھنی چاہیے کہ کتنا زیادہ سینسٹیو خطرہ لگ رہا ہے آپ کو کہ کیس بڑا الیکشن سینسٹیو ہے کمیشن اس کی میں۔ جانب سے کوئی بھی ایڈورس فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آ سکتا ہے؟ دیکھیں الیکشن کمیشنر بیان آ گیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو کون لے کے آیا تھا، تو جو لے کے آئے تھے وہ باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ کوئی پردہ تو کوئی بھی وہ نہیں تو ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے کلپ بھی چیمہ صاحب آ گئے جی، شیریں مزاری صاحبہ نے خود اناؤنس کیا کہ جی ہمارے ہے۔ آپ سب پلیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ ناراض ہیں ہم سے، جن کا خیال ہے کہ وہ ہماری انگلی پکڑ کے چلتے رہے ہیں تو چلاتے رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی آج کل چلا رہے ہیں انگلی پکڑ کے، پھر ماشاءاللہ بڑی اچھی کیبنٹ لے کے آئے ہیں، وہ بڑے ایماندار لوگ کیبنٹ میں لے کے آئے ہیں، 22-23 لوگوں کو 24 لوگوں کو ضمانتوں پہ لے کے آئے ہیں۔ پھر آپ کہہ لیں کہ جو لوگ جن کا والیوم 10 تھا، غدار تھے، بقول انہی کے غدار تھے، ٹھپے لگائے ہوئے تھے، باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کیے ہوئے تھے، ان کو ابھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر کے لایا جائے گا، ان کا ACL سے نام بھی نکالا جائے گا۔ جو لوگ اس ملک کے دشمن تھے، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ آج وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھائے گئے ہیں۔ چیمہ صاحب ایک سینٹینس مجھے بتا دیں صرف کہ جن لوگوں نے آپ کی انگلی پکڑ رکھی تھی اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کی انگلی پکڑ لی ہے؟ نہیں میں دیکھیں ہماری انگلی کسی نے نہیں پکڑی تھی، ہم نے تو انڈیپینڈنٹ پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ انگلی پکڑ گئے، اور ان کی انگلی نے اس ملک کو پیچھے رکھا ہے، ان کی انگلی پکڑنے نے اس ملک کو پیچھے رکھا، اس ملک کے یہاں جمہوریت نہیں چلنے دی، یہاں پہ اکانومی نہیں چلنے دی، یہاں پہ یو کین سے کہ انصاف کا نظام نہیں چلنے دیا، یہاں کی معیشت کو نہیں چلنے دیا، یہاں کی رواداری یا مذہبی آزادیاں یا یو کین سے کو ٹیررزم سے بچاؤ کسی بھی چیز کو نہیں چلنے دیا۔ سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ یہ جو انگلی پکڑنے کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس نے تو کیا کہیں گے، بیڑا گرک ہو گیا یا کیا ہو گیا، یہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، یہ قسط لمبی ہو گئی، 74 سال ہو گئے اس قسط کو چلتے ہوئے۔ دیکھیں یہ میرا حق ہے کہ میں کہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا بھی ساتھ سن لیں، میں کہتا ہوں نون لیگ کا بھی ساتھ سن لیں، تو کسی کو اعتراض کیا ہے؟ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے کر لے، کوئی عزت ہے کہ نہیں ان کی؟ اگر کسی کی عزت ہے تو اپنی عزت بچانے کی کوشش کرے نا وہ۔ میں کہہ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ سن لیں، نون لیگ کا بھی ساتھ سن لیں، تو بھائی سن لو، کیوں نہیں سنتے آپ؟ چلیں آپ اس بات پہ اصرار کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا نہیں سننا؟ چلیں علی گوہر صاحب، سو آپ کی نیت تو پہلے ہی واضح ہے نا پھر۔ چیمہ صاحب چیمہ صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ چل رہا ہے 74 سال سے اور کردار بدل گئے ہیں، اب مرکزی کردار آپ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں گزاری یہ ہے حافظ صاحب کہ میں نے ان کی بات میں بالکل مداخلت نہیں کی، میرے بڑے اچھے دوست ہیں چیمہ صاحب، اور کرنی بھی نہیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، آرگو کرنا بھی ہر کسی کا حق، لیکن یقین کریں کہ میں کھانا کھلانا چیمہ صاحب نے آپ کو جو ہاں کہا وہ تھا کہ کھانا میں تو کہہ کر اب خاموش ہو گیا ہوں، آپ کے پروگرام سے قصہ شروع ہوا تھا، آج کے آپ کے پروگرام پہ ختم کر رہا ہوں، تو اگر آپ کو امید ہے تو چیمہ صاحب کو کہہ لیجیے گا۔ اچھا، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے چیمہ صاحب کی باتیں سن کے نا بعض اوقات حقیقت ہے کہ افسوس سے رونا آ رہا تھا، جب ان کی میں مایوسی دیکھ رہا تھا، جب ان کا پہلے مطلب ان سے مراد ان کی لیڈرشپ اور ان کی پارٹی کا پہلے ان کا تکبر دیکھتے تھے، آج ان کی بے بسی پہ بھی رونا آ رہا ہے۔ مطلب اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ جس تکبر سے یہ باتیں کرتے ہیں، تو چونکہ یہ تو آلریڈی ایک بھان بتی کا کنبہ ہے، ایک مانگے تانگے کی حکومت ہے، ایک ووٹ چوری کر کے آپ آئے۔ دیکھیں باتیں وہ کریں جو حقائق پر مبنی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ ایک چیز کا تعین کرنا ہوگا کہ 2018 میں جو ان کی حکومت بنی تھی وہ نیب کے ذریعے بنائی گئی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی بنائی گئی تھی۔ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ان کے پاس اپنی پاپولیرٹی نہیں تھی، پاپولیرٹی نواز شریف کے پاس تھی، ووٹ بینک نواز شریف کے پاس تھا، لہٰذا 3 سال پہلے اس کے خلاف بغاوت شروع کی گئی، سازش شروع کی گئی۔ یہ الفاظ امریکہ کا دیتے ہیں چونکہ اب نیا ڈرامہ کر کے عوام کو دکھانا ہے
पुराने ड्रामे जो थे वो तो इतने अरब नौकरियों वाले और इंसाफ पर मबनी माशरा और तरक्की वाले, वो तो सारे दरे के दरे रह गए, उसमें तो एक्सपोज हो चुके हैं। अब एक नया ड्रामा लेकर आए हुए हैं आजकल के, अमेरिका की साजिश होगी। देखिए बात ये कि बड़ी सिंपल बात है, जावेद हाशमी साहब ने अपना जब इनकी पीटीआई को छोड़ा था उस वक्त उन्होंने बारमूला आधार किया, उसने कहा कि इमरान खान मुझे कहता है कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है, नवाज़ शरीफ को जो है वो जजों के ज़रिए सज़ा हो जाएगी, वो नहल हो जाएगा, तो हमारी हुकूमत आ रही है। फिर इनकी हुकूमत में आगे एक लंबी लिस्ट है, आप देख लें किस किस तरह के चेहरे जिनके आज भी पासपोर्ट अमेरिका के, मोस्टली लोग जिनकी आज भी शरीयत, वो जो इनके सो कॉल्ड इलेक्टेड लोग थे वो 3 साल रोते रहे कि हमें मौका नहीं मिलता। इमरान अहमद न्याजी साहब उन अमेरिका पसंद लोगों के साथ अपनी हुकूमत और शहनशाही निज़ाम जो था वो एंजॉय कर रहे थे। उस प्राइम मिनिस्टर के बारे में मौसूफ मेरे भाई फरमा रहे हैं कि वो गद्दार है जिसने अरबों रुपए की डॉलर अपने पाँव के जूते की नोक के ऊपर ठुकराए और चागी के मकाम पर धमाके किए। ये चीमा साहब जो मेरे मोहतरम हैं फरमा रहे हैं कि वो उन्होंने अदालतों में और सज़ा और वो गद्दार और ये, मतलब देखें ज़रा अंदाज़ा करें इनका 22 करोड़ अवाम यकीन का सर, मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा, जब आपकी बारी आएगी आपने टोके नहीं, आप टोके नहीं, आप अपनी बारी पे अपनी सफाई दे लीजिए। मैंने नहीं कहा, चले मेहरबानी। देखिए बात ये है कि इधर खड़े होके इन्होंने बंदे को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटा है इमरान अहमद न्याजी ने, बंदे को। वो कहते हैं कि मैं असल में ये है, असल में प्रॉब्लम इनके साथ ये हुआ है कि ये एक आर्टिफिशियल निज़ाम के तहत आए थे और ये मतलब है ना कि वोट चुरा कर आए थे और इनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। इनको दिखाने के लिए इनकी पूरी अपोजिशन को भी उन्होंने जेलों में बंद कर दिया था, ये समझते थे। और अगले 5 साल का ये बयाना दे चुके थे, अगले 5 साल का ये बयाना दे चुके थे। जो कुछ इनके साथ हुआ है इनको तो कोई नहीं थी। अरबों डॉलर के मेगा चोरियां जो है माजरत के साथ, चीमा साहब तो माशाल्लाह खुद खाते पीते हैं, इनका ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप है जब ये सियासत में आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत से आकर इनको कोई चोरी करने की जरूरत थी, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि वो एटीएम जो इमरान खान पर खर्च करती हैं, इनसे तो मुझे शिकायत है कि एक दफ़ा भी इन्होंने किराए पर लेकर त्यारा नहीं दिया इमरान न्याजी को, हालांकि ये 3-4 दफ़ा दे सकते हैं, यकीन करें। मतलब अल्लाह का बड़ा करम है इन पर, ठीक है। जिस तरह हमें खाना नहीं दिया इमरान न्याजी को, इन्होंने त्यारा नहीं दिया, वो कहीं दुबई से किसी फाइनेंसर के जरिए ले। अब जिन फाइनेंसर के जरिए लाया है जो उसकी एटीएम से उन्हीं को पैसा खिलाएगा ना, इस जमशेद चीमे को थोड़ा खिलाएगा। गुजारिश करने का मकसद ये है, ये एक यकीन करें, ये और इनके चंद मखसूस फॉलोअर्स यकीन करें कि इस वक्त मेरी हमदर्दी है, ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तंगी साहब ने बड़े सब्र से तीनों लोगों की बातें सुनी। तंगी साहब, ये जो हुआ है 3 साल या 3.5 साल में, वो कहते जी हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, आप कहते थे चीज़ों को ख़राब किया, फिर ये जो अब सूरत हाल पैदा हो रही है, क्या लोग इस निज़ाम से मायूस हो रहे हैं? और ये अगर मायूस हो रहे हैं तो क्या ये ख़तरनाक बात नहीं है ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के रवैयों से, चीज़ों से और मुल्क की सूरत हाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक आपकी बात है कि लोग मायूस हो चुके हैं और ये तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और पार्टीज़ के लिए नेक शुगुन नहीं है, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की सियासत में इमरान नामी शख्स मौजूद हो तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे कि अभी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुतनफ़िर होते जा रहे हैं कि जब 3 साल के बाद एक प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर इकरार करते हैं कि मुझे मईशत का पता नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मैं 22 करोड़ अवाम के लोगों की मुश्किलात कैसे ख़त्म करूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान ने कहा है और ये रिकॉर्ड पे है। और जब एक पार्टी के चेयरमैन अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में, अपने प्रोग्राम में ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ये कहें कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म, अगर आप लोगों ने मुझे वोट दिया तो मेरा ये मंशूर है, मैं ये करूंगा। और साथ ये भी कहा कि जब एक लीडर अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करता है तो वो कठपुतली होगा। ठीक।
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 سال کی حکومت میں عمران نے نہیں کہا تھا کہ میری حکومت کی دوسرے دن پیٹرول کی قیمت 40 روپے ہوگی؟ کیا عمران نے نہیں کہا تھا کہ میں آزادی میں نہیں لوں گا اس لیے کہ آزادی میں نئے ضمیر پہ روش ہوتے ہیں؟ کیا اس نے پنجاب کے جو اس وقت چیف منسٹرشپ کے لیے اپنے اپنے ہاتھ کو تین جگہوں پہ توڑوا کے اس کو پلسٹر لگا کے چیف منسٹر نہیں بنا، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا؟ اس نے IMF کے لیے کچھ نہیں کہا تھا؟ اس نے ہمسائے ممالک سے قرضے لینے کے بارے میں نہیں کہا تھا؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے ہمسائے ممالک سے قرضے نہیں لوں گا بلکہ پاکستان کے وسائل کو پاکستان کے عوام کے لیے استعمال کروں گا اور میں پاکستان کے عوام کو اس کی زندگی میں خوشحالی لے آؤں گا، میں مہنگائی نہیں کروں گا؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس کی حکومت میں ڈالر قیمت بڑھ جاتی ہے یا پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چور وزیر اعظم ہوتا ہے؟ میں نے نہیں کہا۔ تو ابھی 4 سال کے بعد جب ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد لا کر ان کو فارغ کیا، پھر 10:30 بجے کی جگہ پہ 12 بجے پہ لے جاتے ہیں، کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ پھر ایک ان ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ کے راستے کو منع کرے؟ اور ابھی عوام کے پاس جا کے 10-15 ہزار لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ میرے خلاف 12 بجے عدالتیں لگ گئی ہیں۔ 12 بجے عدالتیں اس لگی کہ آپ نے 10:30 بجے پارلیمان کے فلور پہ ووٹنگ سے کیوں انکار کیا؟ 12 بجے رات کو عدالتیں 12 بجے کھول دی گئیں، وہ تو اس کو بھی اسی سازش کی کڑی سمجھتے ہیں کہ جو ان کی حکومت کے خلاف ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں سب چیزیں سیکوینس اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان کی حکومت… دیکھیں طارق صاحب اگر یہ کڑے ہو کے اس نے نہیں کہا تھا کہ میں آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ اپوزیشن والے عدم اعتماد کب لائیں گے، میرے لیے خوشی کا مقام ہے اور میں ابھی ایک بال پہ تین لوگوں کو آؤٹ کروں گا۔ 3 وکٹیں اس عمران نے ویلکم کیا تھا نو کانفیڈنس موشن کو، اور یہ ایک جمہوری حق تھا اپوزیشن کا۔ ان لوگوں نے پہلے یہ سنیں، مجھے 1 منٹ دے دے طارق صاحب، مجھے 1 منٹ دے دے۔ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ سین ہاؤس ایک منڈی بن گئی ہے، تو کیا آپ کو پوری دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ جن اتحادیوں نے جس مقصد کے لیے عمران کو سپورٹ کیا تھا ان کو حق تھا اپنے منشور، اپنے مینیفیسٹو، اپنے پروگرام میں ان کو حق تھا کہ اس نالائق نہ سمجھ کٹ پتلی پرائم منسٹر کو چھوڑ دے جس نے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچایا۔ MKM نے اپوزیشن کو سپورٹ کیا، باپ نے اپوزیشن کو سپورٹ کیا، آپ نے اپوزیشن کو سپورٹ کیا، مینگل نے اپوزیشن کو سپورٹ کیا، بگٹی نے اپوزیشن کو سپورٹ کیا۔ جب تمام اتحادی چلے گئے، یہ اکیلا رہ گیا، تو پھر یہ نو کانفیڈنس موشن کا مقابلہ کر کے عزت کے ساتھ چلا جاتا۔ آج یہ نوبت نہ ہوتی تو کیا آج جو امریکن وومن سے اس سے ملاقات ہو گئی تھی، تو یہ تو اینٹی امریکہ ہے، یہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، یہ آئین کو گالی دیتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو گالی دیتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کو گالی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بے شرم لوگ ہیں جو میرے پاکستان کو غلام کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہارش لفظ ہے۔ میرا پاکستان میری آبا و اجداد کے 1947 میں، میرا پاکستان غلام نہیں ہے، اور اگر غلام ہے بالکل ٹھیک ہے بیرامن صاحب، لیکن یہ تھوڑا سا لفظ ایسا تو میں نے بریک کے بعد جو ہے ایک مختصر سا وقفہ لے لوں کنور دلشاد صاحب سے۔ پرویز الہی صاحب نے جو منحرف ارکان کے حوالے سے بھیجا اس پہ ذرا سی رائے لے لیتے ہیں، پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کنور دلشاد صاحب، یہ کہ پرویز الہی صاحب نے آج ریفرنس بھیج دیا الیکشن کمیشن کو، کوئی 25-26 لوگ ہیں جو پنجاب اسمبلی کے، اب اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ اب یہ 2 مہینے میں ڈی سیٹ ہو جائیں گے؟ نہیں جناب، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے صحیح معنوں میں جو آرٹیکل 63A کی روح کو نہیں پہچانا۔ اچھا، اب پہلی بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کس پارٹی کے ہیں؟ پرویز الہی صاحب ہے پاکستان مسلم لیگ کیو کے نمائندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیو جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو کیو اور اس کے بعد PTI کا جو الائنس ہے، اتحاد ہے، وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے رجسٹرڈ نہیں ہے۔ یہ غیر رسمی سا غیر معروف طریقہ کا ایک اتحاد ہے
इसकी कोई आईनी और कानूनी पोजीशन नहीं है। अब अगर पीटीआई की जो 26 अरकान ये कहे कि हम तो परवेज इलाही जानते हैं, ये है कौन ये आदमी, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को वोट देंगे, ये तो अजनबी आदमी आ गया और हमारे चेयरमैन ने अजनबी को हमारे ऊपर मसरत कर दिया एज अपना पार्टी की तरफ से कि ये वज़ीर आला होंगे। हम तो मानते नहीं, हमारी पार्टी का आदमी नहीं है। अगर पार्टी का आदमी होता, पीटीआई का आदमी होता, वज़ीर आला नामजद होता, वो इलेक्शन लड़ता और वो उसके खिलाफ अगर वोट देते तो फिर आर्टिकल 63A लगता। अब यहाँ तो कहेंगे हम तो उसको मानते नहीं, ना ये इलेक्शन कमीशन में लेकिन उनके पार्टी चेयरमैन ने उनको हिदायत तो की थी कि वो परवेज इलाही साहब को वोट दे, वो उनके अपनी पार्टी चेयरमैन के फैसले के खिलाफ तो गए। नहीं, फैसला तो नहीं होता ना। एक पार्टी के चेयरमैन डिक्टेटर तो नहीं है, आमिर तो नहीं है, मुगल आजम तो नहीं है, वो तो पावर आइन देखेंगे, कानून देखेंगे जरा। हम तो हमारी पार्टी का ये नुमाइंदा ही नहीं है, अजनबी हमारे ऊपर मसरत कर दिया और हमें इसको मानते नहीं है, इस लिहाज से हमने इसको वोट नहीं दिया। तो ये सिलसिला इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कमर दिलशाद साहब का पार्लिमानी अमूर की तरफ से जाना चाहिए था। परवेज इलाही साहब स्पीकर हैं तो लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द पार्टी नहीं है। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो कि तमाम आईनी और कानूनी पहलू को देखते हुए उसको मुसरत कर देगा। साहब ये कमर दिलशाद साहब का पॉइंट आपने सुना है, वो कहते हैं जी चूंकि कैंडिडेट पीटीआई के नहीं थे लिहाजा 63A जो है उस तरह से नहीं लगता जिस तरह अगर पीटीआई का अपना कैंडिडेट होता तो लगता। मैं समझता हूँ कि देखें इसमें कमर दिलशाद साहब का अपना एक नुक्ता नज़र है, लेकिन मैंने नहीं कभी इस तरह बात सुनी कि पार्टी के खिलाफ अगर कोई बयान देता है, पार्टी के खिलाफ अगर कोई वोट देता है, मैंडेट उसके पास है तो उसे किसी टेक्निकल बुनियाद पे आप कह लें कि उसे कोई रेस्क्यू दिया जा सकता है या कोई वे आउट दिया जा सकता है या प्रोसेस को डिले किया जा सकता है। मैं नहीं समझता, बेसिकली तो स्पिरिट होती है ना जी। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि मैंडेट हमारा है और उसे मिस यूज़ कर रहे हैं। वो अगर मिस यूज़ कर रहे हैं तो इस बात बड़े क्लैरिटी है कि उन्होंने फारग होना है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। तो बाकी यह है कि अदालत में ये फैसला होगा। चलो अदालत जिस तरह की भी है वहाँ पे जब आ जाएगा तो हम कमर दिलशाद साहब की बात को भी मान लेंगे। जब तक नहीं आता उस वक्त एक और शॉर्टली बात ये कि बात से मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। कल जब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया तो आपने कहा कि जी अब ये इस्तीफा मंजूर कर लें, हालांकि उस वक्त चौधरी सरवर साहब कह रहे थे, उसकी बात नहीं मानी। आज वही पॉइंट लेके फिर आप टेक्निकल डिले पे चले गए कि नहीं इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लिखा गया था, गवर्नर के नाम पे नहीं लिखा गया था। कल जब आपको सूट कर रहा था आप कहते जी ठीक है ये लिखा गया, मंजूर हो गया बुज़दार साहब का इस्तीफा, आज आप टेक्निकल ग्राउंड पे चले गए। मैं कह रहा हूँ कि देखें फैसला तो अदालत नहीं करना है ना, हम तो यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। तो डिस्कशन में चूंकि एक जो लॉ का प्रोसेस है, लॉ के प्रोसेस में आई हैव द लीस्ट इंटरेस्ट, मुझे मतलब उस तरह की इसमें इंटरेस्ट उतनी नहीं होती। तो आप कह लें कि इसमें फैसला जो अदालत का आएगा वो मान लेंगे हम, लेकिन बरल इसको डिले कर सकता है, इसको डिनाई नहीं कर सकता। सो ये डिनाई नहीं होगा, ये इन बंदों को जाना होगा। ये इसमें कोई आप कह लें कि जैसे उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की बात कर ले तो उस्मान बुज़दार का इस्तीफा नए सिरे से आ जाएगा, नए सिरे से। ये तो नहीं है कि उस्मान बुज़दार इस पे बैठा रहेगा, ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर उस्मान बुज़दार के पास मैंडेट नहीं है, उस्मान बुज़दार के पास वोट नहीं है तो उस्मान बुज़दार ने यहाँ 6 महीने बैठे तो रहना ना, वो दोबारा नए सिरे से आ जाएगा प्रोसेस। अच्छा, इसी तरह ये प्रोसेस जो है प्रोसेस में तो होना ही होना है। अगर इस प्रोसेस को आप पहले टेक्निकल बुनियाद पे फारिग करके तो उन्हीं को असेंबली में बैठाए रखते हैं तो हम फिर आपको सहूलतकार कहेंगे, हमें कोई डाउट नहीं है, फिर आप सहूलतकारी कर रहे हैं तो सहूलतकारी हमें कहने दें, ये इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना, हमें कहने से कोई नहीं रोक सकता ना, हम कहेंगे सहूलतकार हैं आप। अली गौर साहब बेसिकली एक बंदे ने मैंडेट हमारा लिया है और उस मैंडेट हमारा लिया और जाके बेच आता है, वो सेंधा उसमें जाके बेच आए, 20 करोड़ में बेच आए, 15 करोड़ में बेच आए, टिकट पे बेच आए, तलकात पे बेच आए, किसी भी बेस के बेच आए, तो किसी भी बेस पे बेच आए तो फिर उसको फारिग तो होना चाहिए। और वो फारिग नहीं अदालत करती या कोई सिस्टम फारिग नहीं करता तो फिर हमें मतलब मायूसी तो से होगी, मायूसी होगी, बात भी करेंगे। थैंक यू जी। अली गौर साहब कहते हैं सहूलतकार तो फिर ये हुए ना, जाना तो है, डिले हो जाएंगे मगर जाना ठहर गया इन लोगों। देखें गुजारिश ये है कि चीमा साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी, एक तो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं चीमा साहब, एक वक्त में इनमें 3-4 जो खूबियां लेकर टॉक शो में आ जाते हैं, माहिर कानून भी खुद ही बन जाते हैं, वो तो सभी है, फिर माहिर मैशत भी मैंने कहा मैं नहीं हूं, लॉ पे उन्होंने कहा मैंने कहा मैं नहीं हूं, माहिर मैशत नहीं कहने में मैंने कहा मैं नहीं हूं यार, आप गलत कह रहे हैं भाई, मैं अकेला बंदा मुझे कहता नहीं हूं, मैं आज राय तकल्लुफ कहते नहीं हूं, लेकिन बातों से यही साबित करते हैं कि माहिर कानून भी वही है, उनकी इकोनॉमी को उनका माहिर मैशत भी वही है, फिर उसके बाद जज भी खुद बन जाते हैं, फैसला सुना देते और कहते हैं इससे अलावा अगर फैसला हुआ तो बाकी सब गद्दार, झूठे, पता नहीं क्या क्या और
دودھ کے دھلے ہوئی صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. دیکھیں سر گزاری یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں انہوں نے مینڈیٹ چرایا تھا نون لیگ کا, اور پنجاب میں مطلب یہ دیکھیں کہ 2013 سے لے کر 2013 سے پہلے بھی یہ کلیم کرتے تھے کہ مطلب ہے کہ ہماری بڑی پاپولیرٹی. پھر 13 میں تو انہوں نے یہ پروو کرنا شروع کیا کہ یہ نون لیگ کے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہ, تو 2018 میں ہمارا انقلاب آ جانا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے نون لیگ کے ساتھ سازش کی, وکٹمائزیشن شروع کی, جب کیسز بنائے, جب سارا کچھ کیا اور پھر یہ الیکشن میں گئے, تو یہ اس وقت بھی ان کے لیے مطلب ہے کہ یہ بڑے شاکڈ تھے کہ بھائی ادھر تو بندہ بچہ ایک ایک ووٹر جو ہے وہ نون کر رہا ہے, اور وہ جو ان کا میڈیا ڈرامہ, اتنے اربوں ٹویٹ, اتنے کروڑوں فیس بک پہ, اتنے پتہ نہیں کیا. ہاں البتہ ایک جگہ پر یہ ہم سے آگے ہے. اگر ان کی پارٹی کو اگر آپ نے اربوں میں دیکھنا ہو کہ اپوزیشن برائے نام بھی نہیں ہے, تو وہ آپ ان کو فیس بک پہ دیکھ لیں, ٹویٹر پہ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں, جس کسی بھی یہ اس موبائل کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو پی ٹی آئی نظر آئے گی, اور ہم آپ کو غدار اور پتہ نہیں کیا نظر آئے. پبلک عوام میں چلے جائیں, ان کی کوئی روٹس نہیں ہے. جب انہوں نے ووٹ چوری کیے, مجھے بات سنیں, جب انہوں نے ووٹ چوری کیے اس وقت بھی نون لیگ کے ٹکٹ پہ, اگرچہ کہ انہوں نے ہمارے ایم پی ایس کو ہرایا ووٹ چوری کر کے, پھر بھی ان کی تعداد زیادہ تھی. 15-20 لوگ تھے جو کہ آزاد جیتے تھے. ان کو اس وقت انہوں نے کوشش کر کے, جس طرح سے لوگ ساتھ ملائے جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بنا رہی تھی, وہ انہوں نے لوگ ساتھ ملائے. اب میکسیمم لوگ جو ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں. جب عمران احمد نیازی نے پرویز الہی کینڈیڈیٹ بنایا ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے, ان کی پارٹی کے لوگ نہیں کرتے. یہ تو ان کی اپنی پارٹی کی بحث, سمجھا لیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں. جس وقت آپ نون لیگ کے 4 یا 5 ایم پی ایز کو 2 سال بزدار صاحب اپنے دائیں اور بائیں طرف بٹھا کے اعلان کرتے رہے, وہ تو آپ جہاد کرتے رہے. اب جو آپ کو لوگ چھوڑ گئے ان کو آپ منحرف بھی کہتے ہیں اور غدار بھی کہتے ہیں. مختصر یہ جو بھی یہ کہے, ایک تو انہوں نے اس دن ڈپٹی سپیکر کے ساتھ جو کیا وہ پاکستان کا بدترین واقعہ تھا, اور اس کے بعد وہ ڈرامہ جو پرویز الہی نے کیا تھا بادو والا, وہ ایکسپوز ہو گیا. بہرحال انہوں نے یہ ان کی منٹیلٹی ہے, جمشید صاحب کی پارٹی کی یہ منٹیلٹی ہے, جو اس دن انہوں نے اس ڈپٹی سپیکر کو جو ہے وہ پاؤں سے ٹھڈے مارے, ٹھوکریں ماری, آپ کو پتہ تھپڑ مارے, اس کے بال پکڑے, طوفان بدتمیزی کیا, سٹیج مطلب ہے اس پر اتنا تھا کہ ڈپٹی سپیکر بیچارہ ادھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ توڑ دی, ادھر نکارتگا گیلری سے بیٹھ کر. میں اپنی بیچاری کوما میں چلی گئی. سر وہ تو دیکھیں نا, کسی کی بھی کوئی صحت تندرستی کا معاملہ ہو, ہم دعا کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. دیکھیں نا کوئی آج ایم کیو ایم کے وہ ڈپٹی صاحب, بلکہ آپ کے پروگرام کے حوالہ سے میں اپنے ناظرین جو ہیں ان سب سے اور پوری قوم سے, انتہائی نفیس آدمی تھے اقبال محمد علی صاحب, ہنس مکھ اور بڑی کتنی سمارٹ اور سلیک, اور وہ وفات پا گئے. مطلب ہے کہ ان کا ہارٹ کا مسئلہ شروع ہوا, جہاں بات نہ ہو سکے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ کرے. ان کی جو خاتون بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو, لیکن آپ کو یاد ہے اسمبلی کے اندر ان کو نہیں سر, دیکھیں نا آپ ایک راش میں کھڑے, آپ کو کسی آپ پنجاب اسمبلی سے کوئی نکل کے گھر گیا ہے تو آپ کہیں کہ اس کا وہ کام ہو گیا, ادھر بیٹھے ہوئے کسی کو, اب میں اور آپ بیٹھے, اگلی سانس کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں آنی ہے کہ نہیں آنی. تنگی صاحب یہ تو لوگ ٹھڈے اور جوتے اور تھپڑ تو یہ ماری, ان کی خواتین پولیس والوں کو ماری, یہ ویڈیو ساری فیک ہیں جو سامنے آئی ہوئی ہیں. پرویز الہی کی بازو کے اوپر ڈنڈا مارتے ہوئے مجھے بھی دکھا دینا بھی کس نے مارے. مطلب جھوٹ پہ جھوٹ کی کہانی ہے. نہیں آپ کی پنجاب کی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے, گھر کو جائیں آپ, کیا ڈرامہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی آپ گورنر کے ذریعے, کبھی مطلب ہے ان کے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ قانون اور جو آئین ہے وہ ان کے باپ کی جاگیر ہے عمران احمد نیازی کے. وہ جس کو جہاں مرضی جو وہ زبان سے کہہ دے وہ قانون ہے, جو وہ ٹھڈا مار دے وہ بھی قانون ہے, جو وہ گورنر سے غیر قانونی کام کروائے وہ بھی قانون ہے, جو وہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سے اور سپیکر کے ذریعے غیر قانونی اقدامات اٹھائے وہ بھی قانون ہے. مطلب یہ کوئی بنی گالا کا قانون نہیں, یہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے, اس کے مطابق ملک چلے گا. تنگی صاحب یہ جو ملک اب چلے گا کی بات ہو رہی ہے, ملک کیسے چلے گا؟ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, آپ اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے بڑے رائیول ہیں, گو کہ اب بلاول صاحب بھی کیبنٹ میں شامل ہوں گے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں, چلانا آسان ہوگا نئی حکومت کے لیے؟ طارق صاحب میں دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ حکومت
जो मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक और तकरीबन ज़्यादा जमातों ने उसमें पार्टिसिपेशन ली है और अपनी जिम्मेदारी ली है। ठीक मैं समझता हूँ कि इमरान ने जो कुछ किया है महंगाई के साथ, पेट्रोल के साथ, डॉलर के साथ, अवाम के साथ, इदारों के साथ, मुल्क के साथ, ये मैं एक तरफ रखता हूँ। लेकिन ये मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। ठीक और अवाम, अगर अवाम को आटे में, घी में, पेट्रोल में, रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में, दवाइयों में रिलीफ नहीं दी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवाम का इससे कोई गरज नहीं है कि किसकी हुकूमत है। इमरान ने बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान की, एशिया की तारीख में सबसे नंबर 1 लेकिन पाकिस्तान महंगाई में है, अगर करप्शन में है, आप रिलीफ ना दे सके तो मलबा गिरेगा आपके ऊपर। देखिए मेरी बात सुने, इस पे मैं दो राय नहीं लूंगा कि अगर मैं बात में करने के लिए तैयार ही नहीं हूं। इस हुकूमत की एक मॉरल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक कि तमाम जमातें मिलकर इस मुल्क को मुश्किलात से निकाले। और तारिक साहब, ये मुमकिन है जब आपकी विल हो, जब आपके पास पॉलिटिकल विजन हो, जब आपकी सोच हो कि मैं जिद अनावर हटदर्मी की सियासत न करूं बल्कि मैं अवाम को रिलीफ दूं, तो इंशाल्लाह ये मुमकिन है और ये हुकूमत रिलीफ देगा। हम आज भी चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर की स्टेटस को हम तस्लीम करते हैं। ठीक हम पार्लियामान की को बेतौकीर नहीं करना चाहते हैं। ठीक। हम आज भी चाहते हैं कि अपोजिशन की जमातें आके मुल्क को और इदारों को मजबूत बनाने के लिए कानून साजी करे। हम अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, ठीक। इसलिए कि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं। हमने इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज कुंवर दिलशाद साहब ने जो कुछ कहा, अगर वो मुझे पसंद नहीं है अल्फाज, ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन उसने आईन और कानून के मुताबिक बात की। ठीक मुझे बेशक पसंद ना हो, मैं अगर पाकिस्तान में सियासत करूंगा तो मैं आईन और कानून को सामने रखकर आगे बढ़ूंगा, न कि मैं कहूंगा कि मैं फौज को गाली दूं, मैं ठीक सुप्रीम बात है। कोर्ट को गाली दूं, मैं इलेक्शन कमीशन को गाली दूं। चले यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और आइंदा इंतखाबात कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, कंवर दिलशाद साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब और सेनेटर बहरामंद साहब मेरे मेहमान हैं। कंवर दिलशाद साहब, ये फरमाइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन को कितना वक्त चाहिए होगा इंतखाबात कराने के लिए, और जो हल्का बंदियों की ज़रूरत है वो कैसी है, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रोड मैप कैसा होगा, किस जानिब सफ़र होगा उसका। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का रोड मैप तो जब ही सामने आएगा जी कि जब ये इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जो कहा है तो उसका एजेंडा बताएं कि आपने कौन सी आईनी और कानूनी तरमीम का आपने कोई इंतखाबी इस्लाहात पेश की हैं। ठीक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बिल्कुल इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, हमारे चीमा साहब दोस्त बैठे हुए हैं, एहतराम का रिश्ता है मेरा उनके साथ। तो अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के इंतहाई अहम इदारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमीशनर ने 16 खत लिखे कि जनाब आप आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम कर ले, जहां लिखा हुआ है प्रोविजनल सेंसेस, यानी अबूरी जो है मर्दमशुमारी के तहत हमने 2018 के इंतखाबात करवा दिए, और आगे उसने लिखा हुआ था उसी 51 में कि जब आइंदा इंतखाबात जब आप करवाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हातमी मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने बार बार खत लिखे जनाब यहाँ हतमी फाइनल का लफ्ज जो है वो तरमीम कर ले, ताकि हम पूरे पाकिस्तान में हल्का बंदियां शुरू कर दें। तो हाफिज तारिक साहब 1.5 साल तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान परसू करता रहा, 16 खत भी लिखे, उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे हमारे इमरान खान साहब के, उन्होंने भी पाकिस्तान के आईनी सरबराह को किसी टेलीफोन को अटेंड नहीं किया। अब ये देखें आजम खान की क्या हैसियत है, ग्रेड 20-21 का अफसर था वो, और वो जनाब चीफ इलेक्शन कमीशनर, जिसका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, उसका फोन अटेंड नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम हल्का बंदी कैसे करवाएं, आपने आइन में तरमीम नहीं की। तो यही जवाब उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 7 अप्रैल की रात को जो दिया उन्होंने,
یہی کہا کہ جناب جب تک اس پر آئینی ترمیم نہ ہوتی تو ہم حلقہ بندی کیسے کرواتے، اور حلقہ بندی کیسے جب ہوگی نہیں تو ہم الیکشن کیسے کروائیں گے؟ یا تو آپ یوں کریں کہ پرانی حلقہ بندی کے تحت ہی انتخابات کروا لیں، ہم تیار ہے 90 دن کے اندر، ہمیں تو کوئی اعتراضات نہیں، لیکن ہمیں آپ آئینی طور پر ہمیں اس کا تحفظ دیا جائے۔ تو یہ معاملات ہیں، وہی چل رہے ہیں، تو الیکشن میں تیار ہے، آپ ترمیم کر لیں۔ چیمہ صاحب کیا اچھا نہیں ہوگا کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے اس کے بجائے اب آپ ہاتھ بڑھائیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کہیں کہ جی ٹھیک ہے انتخابی اصلاحات کے اوپر جو آپ چاہتے ہیں بیٹھ کے ہم کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اگر اب انہوں نے لیجسلیشن کر لی تو اس کو آپ نہیں مانیں گے، وہ متنازع ہو جائے گی، اور نئے الیکشن میں کیونکہ حکومت والے بھی کہتے ہیں ہم نے جانا ہی ہے، تو کوئی ٹائم فریم طے کر لیں تاکہ کم از کم یہ جو انسرٹنٹی ہے پولیٹیکل یہ ختم ہو سکے۔ دیکھیں اس میں کسی نہ کسی لیول پہ تو آپ کہہ لیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں مذاکرات ہی ہونے ہیں، مہذب معاشروں میں الٹیمیٹ تو بات مذاکرات ہوتے ہیں، اچھی لینگویج ہوتی ہے، درمیانی راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے، یہ جو آپ پہلے پچھلے 1.5-2 مہینے میں 5 ارب ڈالر کے آپ کے ریزرو کم ہو گئے، آپ کی تقریباً اکنامک انڈیکیٹر سارے فارغ ہو گئے۔ اس وقت آپ کی جو ریٹنگ تھی پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف چلی گئی، تو ہر چیز جب خراب ہو رہی ہے تو کتنی دیر ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ان کی زندگیوں کا معاملہ ہے، یہاں پہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جا کے الٹیمیٹلی تو بات باہمی مشاورت سے نکلنی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ کہہ لیں کہ ایک غیر ملکی موٹیویشن جو لے کے آ کے یہ کر کے اس کے بعد فتح سمجھے اور وہ سمجھے کہ میں دیوار سے لگا دوں گا، میں الیکشن کمیشن سے ڈرا لوں گا، میں نااہلی سے ڈرا لوں گا، اور الیکشن کمیشن کی بھی آپ کہہ لیں کہ باہر یا اداروں کی بھی بظاہر لینگویج اسی طرح کی چلے، تو بھائی تھریٹ کر کے تو آپ نہیں کر سکتے، تھریٹ کر کے تو نہیں کر سکتے آپ۔ بیسیکلی آپ نے کہیں اگر راستہ نکالنا ہے تو راستہ نکالنا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈرا کے تو آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا لیں گے، وہ نہیں لگیں گے۔ تو راستہ نکالنے کے لیے آپ کو کہیں گے آئیں اسمبلی میں بیٹھ کے، تو پھر آپ یہ کسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی آئے دوبارہ اسمبلی میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں سیمی فائنل تو باہر ہونا ہے، جب ہم نکلے ہوئے ہیں اسمبلی سے تو سیمی فائنل تو اسمبلی سے باہر ہونا ہے، کہ پہلے کوئی تحفظات دور کرے تو پھر اگلی بات تو ہو سکتی ہے نا۔ اگر آپ کہہ لیں کہ اسمبلی میں لے جا کے آپ نے خراب کرنا ہے کسی کو، یا آپ کہہ لیں کہ آپ نے ماننی کوئی نہیں ہے تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں، ہم سڑک پہ بیٹھیں گے، پھر بڑا آسان راستہ ہے۔ تو بیسک جو بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت آؤٹ آف اسمبلی طے ہونی ہے، کیا ہونا ہے، مطلب جلدی الیکشن ہو اور اس کا پروسیس کیا ہو، اس کے اصلاحات کیا ہوں، کن قوانین کے تحت ہوں، کون کرائے گا، کس طرح اسے فری اینڈ فیئر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح مطلب قابل قبول بنایا جا سکتا ہے، یہ چیزیں طے ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی طے ہونی چاہیے۔ علی گوہر صاحب شارٹلی جی کیسے طے ہوں گی؟ نئے الیکشن اگر متنازع ہوں گے، وہ نہیں مانے، یا ان کے الائز جو 2-4 پارٹیاں وہ نہیں مانے، تو پھر وہیں پہ کھڑے ہوں گے ہم؟ انہوں نے پچھلا جو آنے والا الیکشن تھا وہ انہوں نے اگلی ایک سازش جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اختیار کی تھی ای وی ایم، وہ تو آپ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ میری گزارش سن لینا، انہوں نے تیار کی تھی نا، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو اس میں گرتا ہے۔ ابھی چیمہ صاحب الفاظ استعمال کر رہے تھے دیوار کے ساتھ لگانے کے، یہ دیوار کے ساتھ تو آپ نے لگائے رکھا اپوزیشن کو، گڑھا کھودے رکھا، لیکن ایک نظام قدرت ہے، جب انسان بدنیت ہو، جب انسان بدنیتی پر مبنی فیصلے کرے اور کام کرے، چونکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ امپائر آپ کے ساتھ ہے، آپ کو نہ کوئی ڈاکہ ڈالیں گے ملکی خزانے پر وہ بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، آئین توڑیں گے وہ بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، قانون توڑیں گے وہ بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھے، ای وی ایم کے ذریعے ووٹ ڈال لیں گے، اور وہ پتہ نہیں جو ہمارے دوست احباب باہر اوورسیز ہیں ان کا بھی ایک انہوں نے لیجسلیشن کی۔ دیکھیں ہم نے امینڈمنٹس کی تھیں جب 2017 میں ہماری حکومت تھی، 200 کتنی میٹنگ ہوئی تھی ان پر، 200 کتنی 17 میٹنگ ہوئی، اور اس میں وہ امینڈمنٹس ہوئی انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ساری جماعتوں کے اتفاق رائے سے وہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم نے ٹارگٹ اچیو کیا۔ اگر یہ آئیں الیکشن ریفارم پر بات کرنے کے لیے ہمارے دروازے تو کھلے ہیں، یہ آئیں تشریف لے کر آئیں، اگر یہ نہیں بھی کریں گے تو اسمبلی کی اکثریت فیصلہ کر لے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ای وی ایم مشینیں جو پوری دنیا کے 8-7 ملکوں میں، ان کو ایک تو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، وہ تو یہ آلائی ووٹ چرانے کے لیے تھے، اور دوسرا ایک تو وہ ووٹ چرانے والی مشینیں ہیں، دوسرا ان کا کوئی متحمل ہی نہیں ہو سکتا، خرچہ بھی لمبا چوڑا پاکستان۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا بھی مینڈیٹ نہ چرایا جائے، شفاف الیکشن ہو۔
اب شفاف الیکشن کے نتیجے میں ان کو کوئی بندہ ووٹ نہ کرے یا ووٹ نہ دینا چاہیے تو ہم زبردستی تو ان کو پھر اب چھو منتر تو بار بار نہیں چلتے. چھو منتر تو ایک بار چل گیا, اس چھو منتر کے ذریعے عمران احمد نیازی صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے اور اس میں 3.5 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا معاشی طور پر, سیاسی انتشار, گالم گلوچ. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بس سیمی فائنل باہر ہوگا, کے پی کے سے استعفے دے دیں گے, دیتے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب ان کے کال فیز میں تضاد ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب فراڈیوں کی جماعت ہے. ان کا سربراہ جو ہے وہ فراڈ سے بات کرتا ہے, غلط بات کرتا ہے. فراڈ اس کو کہتے ہیں نا کہ میں بات اور کروں, میں اندر سے اور ہوں, ٹھیک ہے, میرا عمل اور. یہی فراڈ ہے نا. یہ فراڈ ہے کہ انہوں نے کے پی کے کی حکومت سے استعفے دے دیے, مرکز سے اس لیے دیے کہ عمران احمد نیازی پرائم منسٹر نہیں رہا. اب وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم سے ہٹ کے ہوں, تو وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں اس کے دل میں حسد اور جیلس پن اتنا ہے, وہ برداشت نہیں کر رہا ادھر وزیر اعظم. آگ لگی ہوئی, یقین کریں بغیر روزے کے یقین کریں کتنے لیٹر سنا پانی پی جاتا ہے بیٹھا ہوا, اتنی آگ وہ بجھ نہیں رہی. اس کو چاہیے کے پی کے حکومت سے استعفے دے اور سینٹ سے استعفے دے, پنجاب کے ایم پی ایس سے استعفے دے, سندھ میں جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی استعفے دے, پھر بار بیٹھ کے سیمی فائنل کھیل لے. ہم ملک چلا لیں گے, نہیں انتخاب کرانے ہو تو کروا دیں گے. تنگی صاحب لاسٹ سینٹنس سر, پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ یقین رکھنے والی بات ہے. چیمہ صاحب پارٹی ہے, چیمہ صاحب کہتے ہیں بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات نکلنے ہیں, جتنی بھی تلخی ہو جائے گی ایٹ دی اینڈ مذاکرات ہوں گے, تو اس جانب سفر ہونا چاہیے. بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر, اگر پارلیمان کے باہر ایک پارٹی کے سربراہ عوام کو اپنے ورکر کو موبلائز کرتے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن پارلیمان کے اندر حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پارلیمان کی ماحول کو سازگار بنائیں, وہ اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹس کو تسلیم کرے اور بیٹھ کے ڈائیلاگز کرے تاکہ ملک آگے چلے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میری لیڈرشپ نے اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پارلیمان کی ماحول کو سازگار بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو پھر آگے لے جانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سینیٹر بین تنگی صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب, علی گوہر صاحب, کنور دلشاد صاحب, تمام مہمانوں کا شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.